अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एंड्रॉयड एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंड्रॉयड एक्टिविटी क्या चीज़ है? एन एक्टिविटी इज़ एन एप्लीकेशन कंपोनेंट। एक्टिविटी एक एप्लीकेशन कंपोनेंट किस तरह है? एप्लीकेशन कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? एक्टिविटी, सेकेंड सर्विसेज, थर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, fourth content provider. Represent one window, one hierarchy of use. जो कुछ भी हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, सारे यूएस जो हम एप्लीकेशन में देखते हैं एक्टिविटी क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक्टिविटी दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक जावा क्लास, दूसरा यूआई और उसका लेआउट। फिर एक्टिविटी जो शो हो एक एप्लीकेशन के पार्ट या स्क्रीन खुद या फ्लोटिंग एक्टिविटी हो जो बैकग्राउंड में रन होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप नोटिफिकेशन ड्रैग करते हैं, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशंस आए, आप उसे ड्रैग करते हैं, आप देखते हैं बैकग्राउंड एक्टिविटी में भी एक्टिविटी बैकग्राउंड में मौजूद होती है। दोबारा बताता चलूँ, नेविगेशन बाहर क्या होता है, ये दूसरी एक्टिविटी के ऊपर आ जाता है। जो एक्टिविटी क्या है? जो कुछ भी आप स्क्रीन पर देखते हैं एक्टिविटी है। ये पूरी विंडो या फ्लोटिंग स्क्रीन या स्क्रीन का कोई पार्ट, सब कुछ एक्टिविटी कहलाता है। बेसिकली दूसरे अल्फाज में एक्टिविटी एक क्लास है यूआई के साथ। असल में एक्टिविटी क्या काम करती है? आप ई कॉमर्स के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे ऑर्डर्स को रखने के लिए। दूसरी, अगर आप सोशल ऐप के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चैटिंग ऐप, तो आप चैट रूम के लिए एक्टिविटी बनाएंगे। तो सारे बाकी यूआई कंपोनेंट्स जो अपने पिछले एप्लीकेशन में देखे हैं, जिस तरह बटन्स, क्लिक्स, टेक्स्ट एंट्रीज, लॉगिन वेरिफिकेशन, जितने भी हैं एक्टिविटी के मदद से स्क्रीन पर शो होते हैं। जब तक यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी आपको कोई यूआई दिखाई नहीं देगा। तो यूआई कंपोनेंट्स एक्टिविटी तो डिस्प्ले करने का, एक्टिविटी यूआई कंपोनेंट्स डिस्प्ले करने का जिम्मेदार है। एक्टिविटी का अपना लाइफ साइकिल होता है जो ऑन क्रिएट से शुरू होता है, जो कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है। लाइफ साइकिल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्लीटली। अभी हम एक्टिविटी को और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मैं आपको एक्टिविटीज़ के एग्जांपल दिखाना चाहूँ, मेरे ख्याल में आप पहले से सब कुछ जानते हैं। जिस तरह कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए हैं। पहला एग्जांपल हेलो वर्ल्ड टॉस करना है, ये जो है तो इसके यूआई कंपोनेंट्स एक्टिविटी में ही शो हो रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में फूड लिस्ट है, चीज़, पेपरोनी, ब्लैक ऑलिव्स, ये सारे जो है तो क्लिक करेंगे हम, इसकी डिटेल्स किस तरीके से आएगी, यूआई कंपोनेंट्स जो कि एक्टिविटी में डिफाइन है। कैलकुलेटर भी जो है तो आप एक एक्टिविटी है, इसके सारे बटन्स एक्टिविटी में ही शो हो रहे हैं। इवन के मैप जो आप देखते हैं, मैप भी हम एक एक्टिविटी है जो कि नेविगेशन पे चल रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलके हमारे पास एक एप्लीकेशन हमें बना के देती हैं, और इन एप्लीकेशन को जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, मेनली एक एक्टिविटी हमारे पास फर्स्टली शो होती है, जिसके बाद जो है तो दूसरी एक्टिविटीज़ को एप्लीकेशन नेविगेट हो जाती है। उस मेन एक्टिविटी जो फ्रंट एक्टिविटी जो आती है हर एप्लीकेशन के, इवन के जो एप्लीकेशन भी आपकी हो, सोशल ऐप हो, चैट ऐप हो, या ई कॉमर्स की ऐप हो, या इवन के कंपनी ऐप हो, सबकी यही स्क्रीन जो है तो फ्रंट स्क्रीन एक बनाई जाती है, जिसके बाद नेविगेट होती है, मेन स्क्रीन्स को जाती है। तो फ्रंट स्क्रीन जो होती है उसे टिपिकली हम क्या बोलते हैं, मेन एक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, एक्टिविटी
جو آپس میں آرگنائز ہوتی ہیں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کو نیویگیٹ کرنا، پھر ادھر سے جو ہے تو کچھ فنکشن پرفارم کر کے بیک جانا، یا ادھر سے ہی فارورڈ جانا، جو ہے تو سب کچھ جو ہے ریلیشن پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے درمیان. اور یہ ان کی انفارمیشن اینڈرائڈ مینیفیسٹ میں سیو ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اینڈرائڈ مینیفیسٹ کیا ہوتا ہے. اینڈرائڈ مینیفیسٹ وہ فائل ہوتی ہے جس میں ایک ایپلیکیشن کا ڈیٹا انفارمیشن سیو ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ایک ایپلیکیشن میں موجود ہوتی ہیں، آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں، سب کی انفارمیشن اینڈرائڈ مینیفیسٹ میں فائل میں موجود ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہماری اپلیکیشن ایزیلی نیویگیٹ کر سکتی ہے، بیک جا سکتی ہے، فارورڈ جا سکتی ہے، سب کچھ جو ہے تو ایزیلی فنکشن پرفارم کر. ایکٹیویٹی صرف جاوا فائل نہیں ہوتی. ایکٹیویٹی میں یو آئی لے آؤٹ بھی بہت ضروری چیز ہے. یو آئی لے آؤٹ کے بغیر جو ہے تو آپ کو ایکٹیویٹی شو نہیں ہوگی. اور یو آئی لے آؤٹ ہمارے پاس ایکزیمل فائل میں ہی بنے گا. اگر ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز بنائیں گے تو اس کے لیے بہت ساری ہم یو آئی لے آؤٹ بھی بنائیں گے جو کہ ایکزیمل فائل میں بنائیں گے. اس کے بعد ایکزیمل فائل کے بعد ایکزیمل کو اور جاوا فائل کو آپس میں لنک کریں گے اور اس طریقے سے ایک فلی ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی. اگر لنک نہ ہو تو ایکٹیویٹی کریٹ نہیں ہوتی. چلے آئیں ڈسکس کرتے ہیں کس طریقے سے ایکٹیویٹیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم. اچھا، جب بھی ہم کوئی نیو ایکٹیویٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم 4 سٹیپس کا خیال رکھیں گے. سٹیپ نمبر 1، ایکزیمل میں لے آؤٹ کو کریٹ کریں گے. سٹیپ نمبر 2، ایکٹیویٹی جاوا کلاس کریٹ کریں گے اور اسے ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی سے ایکسٹینڈ کریں گے. آپ ایکٹیویٹی سے بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہو، لیکن ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی آلریڈی ایکٹیویٹی سے ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، تو اس لیے ہم ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی ہی یوز کرتے ہیں. سٹیپ نمبر 3، کنیکٹ ایکٹیویٹی ود لے آؤٹ. جو ایکٹیویٹی ہم بنا چکے ہیں جاوا کلاس، وہ لے آؤٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، لنک بنائیں گے. سیٹ کنٹینٹ ویو ان آن کریٹ. آن کریٹ میں کنٹینٹ ویو کو جو ہے تو اسائن کریں گے، لے آؤٹ کو ڈیفائن کریں گے. جاوا کلاس میں لے آؤٹ کو ڈیفائن کریں گے اور اس ایکٹیویٹی کو مینیفیسٹ فائل میں ڈکلیئر کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ ایکٹیویٹی کو بہت سارے لوگ ایکٹیویٹی بنا لیتے ہیں لے آؤٹ کے ساتھ جو ہے تو لنک کر لیتے ہیں، لیکن اینڈرائڈ مینیفیسٹ کے ساتھ اس میں ڈکلیریشن نہیں کر پاتے. تو اینڈرائڈ ڈکلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ چاروں سٹیپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ ایکٹیویٹی پرفیکٹلی رجسٹر ہوگی اور آپ ایکٹیویٹی کو شو کر سکیں گے. آگے ہم جاتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں ایکزیمل لے آؤٹ کو. ایکزیمل لے آؤٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس ایکزیمل لے آؤٹ میں پھر سب سے مین بات روٹ لے آؤٹ کی ہے. روٹ لے آؤٹ ہمارے پاس بہت قسم کے 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ریلیٹیو لے آؤٹ، لینئر لے آؤٹ، کانسٹنٹ لے آؤٹ، جو بھی ہم جو ہے تو روٹ لے آؤٹ اسے دے دیں. اور اس کے درمیان میں جو ہے تو ٹیکسٹ ویوز، جس قسم کا بھی ڈیزائن ہم تیار کرنا، یو آئی کمپوننٹس جو بھی ہم اس میں ڈالنا چاہیں، جس قسم کا ڈیزائن ہم بنانا چاہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے تو ایکزیمل فائل تیار ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے جاوا کلاس. جاوا کلاس ہم کریٹ کرنے کے لیے جاوا کلاس مینلی ہم کریٹ کرتے ہیں، اس کو جاوا نیم دیتے ہیں جس طریقے سے ادھر مین ایکٹیویٹی دیا ہوا ہے. جو بھی نیم آپ دے سکتے ہیں ایکٹیویٹی کو، جو نیم آپ دینا چاہتے ہیں اس کے ایکسٹینڈ کریں گے آپ ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ. اچھا، اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے مائنڈ میں اگر یہ کویشچن آئے کہ ایکٹیویٹی ادھر ایکٹیویٹی سے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، ایپ ایکٹیویٹی سے کیوں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ایپ ایکٹیویٹی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا
سافٹ ویئر یا آپ کی اپلیکیشن صرف لیٹسٹ ورژن پہ ہی کام کرے. فار ایگزامپل مٹیریل ڈیزائن پہ ہی آپ کا جو ہے کام کرے یا جو ہے تو اچھے جو لیٹسٹ ورژنز ہیں جو آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس پر ہی کام کرے تو وہ ایکٹیویٹی کام کرے گا. لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن رسپانسو ہو ہر ایک اپلیکیشن کے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی اسمارٹ فونز یوز ہو رہے ہیں چاہے وہ پرانے ہیں نئے ہیں سب میں آپ کی اپلیکیشن جو ہے تو یوزفل ہو تو آپ کو جو ہے تو ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی سے ہی ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. کیونکہ ایک ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی سے ہی ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی کے بھی فیچرز یوز کر لیتی ہے اپنے بھی تو اس کو جو ہے تو یوزفل بنا دیتی ہے. پھر اس کے نیچے ہم آن کریٹ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آن کریٹ میں ہم جو ہے تو یہ کرتے ہیں آن کریٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایکٹیویٹی ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہے ایکٹیویٹی اور لے آؤٹ کو آپس میں کنیکٹ کرنا. ایکٹیویٹی اور لے آؤٹ کو آپس میں کنیکٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ہے تو جو ہم نے یو آئی لکھا ہوگا جو ہم نے یو آئی بنایا ہوگا اور کمپوننٹس بنائے ہوں گے اور جو ہماری ایکٹیویٹی فائل ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہو جائے گی اور ہماری ایک کمپلیٹ ایکٹیویٹی بن کر ہمیں شو ہو جائے گی. تو لے آؤٹ کو ہم کس طریقے سے کریں گے. لے آؤٹ کو ڈیفائن کرنا سیٹ کنٹینٹ ویو آر ڈاٹ لے آؤٹ یہ اس کا طریقہ ہے. آر ڈاٹ لے آؤٹ کون سا ایکٹیویٹی مین جو ہم نے ایگزیمل فائل کا جو نیم ہے ٹھیک ہے. آر ریسورسز ہیں ہماری ریسورسز کے بعد لے آؤٹ آپ ریسورسز میں لے آؤٹ کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں اور لے آؤٹ میں پھر آپ ایکٹیویٹی ایگزیمل فائل کا نام دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کا ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے تو لے آؤٹ آپ کا لنکڈ ہو جاتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ میں نے بتایا تھا کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ مینیفیسٹ فائل میں آپ کو ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایکٹیویٹی کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کا نام دیں. انٹینٹ فلٹرز لگائیں گے. اگر یہ لانچر ایکٹیویٹی ہے تو اس کو انٹینٹ فلٹر لانچر ایکٹیویٹی مین ایکشن پرووائڈ کریں کہ سب سے پہلے یہی اوپن ہو جب بھی ہماری اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے یہی اوپن